بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے بولتا پاکستان اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب پلیز ٹیلی فون نمبر بھی بتا دیجئے، اور یہ ضرور التجا کیجئے گا کہ اپنا نام دیں۔ ہمارا بچہ محسن ویسے ہی پریشان رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی بغیر ناموں کے ایک دم سے آ جاتے ہیں اور پھر لوگ برا کہتے ہیں کہ ہمارا میسج کیوں نہیں چلا۔ 051280331 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ آپشن میں جا کے بی پی تھوڑا سا سپیس دیں، اس کے بعد میسج کریں اور 2250 پر سینڈ کریں۔ جو بھی آپ کے خیالات ہیں ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن برائے مہربانی اپنا نام ساتھ ضرور لکھیے، ورنہ وہ نہیں چلائے گا۔ اب جناب علی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پنجاب کے دیہاتوں میں ایک انتہائی ان اسیومنگ ٹائپ کا ایک غریب سا، موسٹلی کوئی جاگیردار ٹائپ بھی نہیں، چھوٹی زمین والا یا کوئی دکان والا ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ وہ دھوتی پہن کے چارپائی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، بنیان پہنی ہوتی ہے، گرمیوں میں حقہ اس کے لگا ہوتا ہے۔ سلوکا پہنو۔ گاؤں میں کوئی قتل ہو جائے نا، ہاں، تو پولیس پہ ایف آئی آر تھانے جانے سے پہلے اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں، اور بڑھ کے بعض اوقات چودھری اعتزاز احسن جیسے وکلا بھی ساتھ ہوتے ہیں پارٹی کے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ چاچا یہ بتاؤ کہ ایف آئی آر کیسے لکھنی ہے۔ وہ پھر سوچ کے بتاتا ہے کہ یہ آپ نے سٹوری بتانی ہے، اور وہ بندے جو ان کا اس واقعے سے اور وقوعہ سے دور پرے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا نام کیسے ڈالنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ بھی آپ اس میں کہیں گے۔ اس کو سن کے بڑے بڑے پائے کے وکیل پھر اس پارٹی کو تھانے بھجواتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی سیاست میں یہ جو چودھری برادران ہیں نا، یہ اس چاچے اس بڈھے کی طرح کے سلوک کے والے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہے چودھری ظہور لائی مرحوم کے زمانے سے، کیونکہ انہوں نے پھڈا پہلے شروع کیا تھا نواب کالا باغ کے ساتھ، پھر بعد میں اپوزیشن میں پھر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ دو تین باتیں انہوں نے بڑی رکھی تھی، ایک تو یہ کہ کاغذوں کے پکے رہنا ہے، ایف آئی آر ٹھیک لکھوانی ہے، پولیس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے، اور وکیل ہمیشہ تکڑا رکھنا ہے، آئین اور قانون۔ وہ بھی پہلے کرتے رہتے تھے، شاید آج کل بھی ہو جائے، کوئی ایسا کیا مسئلہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب چاچے کے پورے مشورے کے بعد آج چودھری مونسلائی کراچی لینڈ کر گئے ہیں۔ اب پنجاب میں مچنے والا ہے گند، اچھلنا تھوڑا سا بھی شروع ہو گیا ہے۔ 7 بجے سے جو ہمارے سیاسی پروگرام چل رہے ہیں، لوٹے کا لفظ شروع ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی ماں بہن، لیکن یہ ابھی ابتدا ہے۔ جمہوریت بھی گند، وہ جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں نا، کہ بم مارنا ہے مشتاق منہاس میں، ساتھ میں بیچارہ نصرت جاوید بھی فوت ہو جاتا ہے، میوچل مڈ سلنگنگ ایسی ہوگی، لیکن اس میں محض سیاستدان ہی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ یہ جو اب پنجاب میں ہونے والا ہے، اس میں بڑے بڑے ڈیسنٹ قسم کے، انتہائی شرفا قسم کے سی ایس پی افسر آئیں گے۔ مثال کے طور پر آج ہی جیسے اخباروں میں ظفر قریشی صاحب، جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ ان سے زیادہ انویسٹیگیٹر پاکستان کی پولیس سروس میں موجود ہی نہیں، وہ ایک سکینڈل کا حصہ بنے۔ اور یہی نہیں ہوا، یہ بھی ہوا کہ اصولوں، ایمانداری اور کرپشن کے خلاف لڑنے والی پاکستان مسلم لیگ کے ایک نہیں 2 MNAs کو رگیدا گیا ہے۔ ایک اسلام آباد کے انجم عقیل صاحب، دوسرے ہمارے دوست، ہمارے بھائی لاہور کے سردار ایاز صادق صاحب، ان کے کنیکشن ڈالے گئے۔ پولیس فاؤنڈیشن کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک طرف NIC سکینڈل تھا، اب آ گیا پولیس سکینڈل، مونسلائی آ گیا میدان میں، کھڑاکتے ہون ہوں گے سونے۔ اب لیکن دوسرے صاحب، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ذرا کھڑا کا وقت تو آ گیا۔ وہ جو سیاست جو ہے تھوڑی سی چل رہی تھی، لیکن بہرحال سیاست اصولوں پر مبنی، تالاب جو تھا نا وہ پرسکون تھا۔ اب اس میں مونسلائی سمیت بڑے بڑے کنکر پھینکے جانے، پیپلز پارٹی نے پیچھے آنا ہے۔ یہ ساری اگلے کچھ دنوں میں بہرحال ٹاک شوز کا بھی حصہ بنیں گے، اور پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی ہجان میں کہہ رہا ہوں کہ بپا ہونے والا ہے۔ لیکن مونسلائی صاحب تو آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ NICL کے اندر جو کچھ ہوا اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ
پرائم وہ ان کا شیئر ہے یا کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ تحقیق کا معاملہ ہے, تفتیش کا معاملہ ہے, عدالت کا معاملہ ہے, یہ وہاں سے آئے گا. بینک آف پنجاب آپ کو پتا ہے وہ ابھی تک پچھلے سال مئی سے لے کے اب 2-3 ماہ کے بعد پھر میں 1 سال ہونے لگا وہ ہمیش خان صاحب نیب نے پکڑے ہوئے ہیں, کچھ برآمد نہیں ہو رہا, کچھ نکل نہیں رہا. اب اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا کاف اور پیپلز پارٹی کا ایک کمبینیشن بنے گا اور اسی کے اوپر پھر جتنی اس وقت اصولوں کی باتیں کر رہے ہیں نصرت صاحب, جب مونس سلائی کے لیے دل کو نرم اور اصولوں کو پسے پشت ڈال کے جب گلے ملا جائے گا تو سب ایکسپوز ہو جائیں گے, اس میں بچے گا کوئی بھی نہیں, نہ چودھری نہ پیپلز پارٹی. نون کا تو اپنا حساب ہی دوسرا ہو نہیں جائے. تو نون پہ تو ابھی تو پہلا وار آیا نا بھیا. آج دیکھیے آج آیا کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اسلام آباد سے ایک MNA مبینہ طور پر جو خبر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ FIA کو لکھ کر دیا ہے, جو خبر کے وہ مطابق پراپرٹی ڈیلر ہے یہاں پر ہوگا, اس میں تو ارتجاع کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ انوالو نہیں ہوا. جی ہاں, 6 ارب روپیہ میں یا تو نقد آپ کو واپس دوں گا یا اس کے مالیت کی پراپرٹی دوں گا. تو وہ ہے نا انجم وکیل کے پاس ہے, سن لینا وہ پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے, وہ اس طرح کے برادر گھپلوں میں یا بے ضابطیوں میں ملوث ہے. اچھا میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. اس میں میرے لیے میں صحافی ہوں, میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتا, میں مبینہ لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہوں گا. لیکن وہ کہتا ہوں کاروبار, وہ کہہ رہا ہے میں کاروبار کر رہا تھا, جب پیسے دینے کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, ایک طرف تو آپ کا 10 نکاتی ایجنڈا آپ فرما رہے ہیں اصولوں کی سیاست, کابینہ کو کرپشن والوں سے فارغ کیجئے. ہاں بھائی صاحب آپ تو ابھی اپوزیشن میں ہیں, ماشاءاللہ آپ کا ایک MNA 6 ارب روپیہ دینے والا بن رہا ہے, اس سے بھی استعفیٰ وصول کر رہے ہیں یا نہیں؟ استعفیٰ دیکھیں نا, ایک یہاں پہ حاجی پرویز خان سے نہیں کیا تھا, الزام لگے ہیں شمائلہ رانا سے نہیں, نہیں تو آپ یہ استعفیٰ کہنا لیا یہ تھا. چاہ رہے ہیں کہ انجم سے وہ لیں گے استعفیٰ؟ نہیں لیں گے, نہیں لیں گے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین نہیں, وہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی, وہ کہہ رہا ہے اگر میرے ذمہ پیسے بنتے ہیں 5 ارب روپے, اس نے کیا کہا تو میں واپس حبیب اللہ وڑیچ بھی یہ کہتا ہے کہ میری طرف اتنے پیسے بنتے ہیں تو لے لے, تو وہ بیچارہ کیوں اتنا وہ حبیب اللہ وڑیچ کا کیس اور انجم وکیل کا کیس ایک نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے زمین دینی تھی, کسی وجہ سے آپ نہیں دے سکے, اور ایک کاروبار میں کالر ہے شاید وہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ قیمت کی جو ہے زمین کی قیمت بڑھا کے درمیان میں مال کھایا گیا ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. بہرحال کالر کی بات سن لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب فرما رہے ہیں بھائی؟ پشاور سے استاد بات. جی بھیا. سر جی جب بھائی صاحب کراچی ہیں, پہلے تو یہ لوگ اترے, اور دوسری جس طرح آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ہمارے بھیا سمجھ میں نہیں آ رہی. دوبارہ اگر ان کا نمبر آیا ہے CLI پہ تو آپ سے رابطہ کر لیں. بھیا یہ بات صرف یہی نہیں, ایسے نہیں ہونی. تمہارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ لطیفہ سن رکھا ہے نا تم نے؟ کون سے؟ وہ یہ تھا کہ ایک بیل گاڑی نہیں ہوتی, وہ ایک گاؤں میں جا رہی تھی, وہ کہیں پھنس گئی. گاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں پہلے ایک یعنی کہ ایک وہ زمین میں جو بارش سے وہ نہیں, وہ یعنی گڑا سا جس کو کھڈا بولتے ہیں, وہ کھڈے میں پھنس گئی. تو سکھ تھے وہ, انہوں نے بڑی کوشش کی دھکا لگا کر, وہ کہیں ست سری اکال جے واہ گرو کی, دھکا لگائے نہ نکلے باہر. وہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہٹو, انہوں نے کہا ہم نکالتے ہیں. تو انہوں نے لگایا زور کا نعرہ حیدری یا علی, اور نکال دیا. وہاں کا دیکھا ہمارے بزرگوں کی طاقت. تو وہ سکھوں نے کہا, انہوں نے کہا گرو تو ہمارا بھی بہت طاقتور ہے, بس ذرا کھڈے پہ آ کے کمزور پڑ جاتا ہے. ویسے اوریجنلی وہ ذرا غیر پارلیمانی زبان ہے. تمہارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں کھل کے کھیلتے ہو, بس ذرا نواز شریف پہ آ کے کھڈا آ جاتا ہے. جیسے سکھوں کے گروہ کے لیے انجم وکیل پہ نہیں, محسن وڑیچ والے وہ اس نے یہ کام میں پوری طرح انوالو ہے. میں نے نصرت صاحب کیوں میرے مبینہ طور پر, میں تو آپ مبینہ کہہ رہے ہیں نا, میں کھل کے کہتا ہوں, میں تو مبینہ طور پہ لاہور سے کالر لیکن وہ کھڈا جو ہے, کھڈا جو ہے ٹھیک بات ہوگی. وہاں بات یہ ہے, دیکھو اس وقت کالر ہے, میں اس کی بات آپ کی بات ہی نہیں سنتا. لاہور سے کالر ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم مشتاق صاحب. جی فرمائیے جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟
निशान साहब, मैं आमिर मलिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मलिक साहब। सर, मैंने बात से एक छोटी सी ये करनी है कि हमारा जो मीडिया है वो एक छोटी सी चीज को सीधा कर ले तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि इस मुल्क में करप्शन बगैर किसी वजह के ठीक हो जाएगी। वो कौन सा तो ये है कि हम लोगों ने एक वर्ड जो है जो इंतहाई सख्त था, अल्लाह ने भी उसको बड़ा नापसंद किया है। उस वर्ड को जो पहले लिखा करते थे तो लोग डरते थे और नहीं करते थे ये काम। मसला ये था कि आज हमने हर बड़े काम और छोटे काम में रख दिया है कि ये करप्शन है, ये करप्शन है, फलां करप्ट था। अगर हम ये चीज लिखना शुरू कर दें कि फलां इदारे में फलां शख्स ने हरामखोरी की, ये हरामखोर है, इसके बच्चे या इसके घर वाले जब इसके दूसरे रिश्तेदार उसको बताएंगे कि ये फलां आदमी है और उसकी औलाद या फलां चीज या उसका वालिद या बड़ा जो है वो हरामखोरी करता था या रिश्वत सतानी करता था। आमिर साहब, आप माशाल्लाह, मैं कहता हूँ इस सादगी पे कौन क्यों ना मर जाए, खुदा वाली बात है भैया। मोहल्ले में हर एक को पता होता है कौन राशि होता है, हर बंदे को पता होता है कि ये आदमी जो 5 स्टार होटल में अपनी बच्ची की शादी कर रहा है, जहां पे लोगों ने कंधे तक जो है जेवर पहने हुए हैं, वो तनख्वाह में से तो नहीं आते। खाली हरामखोर करने से बात नहीं होती। जिसने खाना है वो जो मर्जी उसका नाम लिख दो वो खाएगा। अच्छा, हम भी जरा खट्टे के कमजोर मुश्ताक में नाम ये बताना। बिल्कुल नहीं खट्टे का कमजोर। इस वक्त ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बोलता पाकिस्तान जारी है। प्ले क्रिकेट की जीत, खेलेगी टीम, जीतेंगे आप। ओनली ऑन प्ले।